الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وللطيبين الطاهرين المعصومين جاسا كان امام زمانہ سب مل کے بلند آواز الہی اغفر لنا بارح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض وملئت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر واخر بلند آواز يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني أدركني الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين الصلوات وعجل فرجهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا بلندترين صلوات اذان واجب الاحترام مسلسل کام کر رہا ہے، اسلام کی خدمت کر رہا ہے، اور اصل میں دشمن چاہتا یہ ہے کہ شیعہ سنی میں جھگڑا رہے، شیعہ سنی کو لڑانا چاہتا ہے دشمن کا کام ہی یہی ہے. دشمن کہتا ہے شیعہ سنی کو لڑاؤ، شیعہ کو لڑاؤ.
بلکہ اسلام کی ہم نے پیروی کرنی ہے. ہم کو دشمن کی پیروی نہیں کرنی, ہمیں اہل بیت کی پیروی کرنی ہے, ہمیں دشمن کی پیروی نہیں کرنی. اسلام نے کہا, اہل بیت نے کہا, کیونکہ اسلام محبت کا پیغام ہے تو محبتیں پھیلاؤ, دشمنیاں نہ پھیلاؤ. صلوات پڑھی بآواز بلند. اور دوسرا آیت کا حصہ جس پہ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے, ومن احیاہا, اور جس نے ایک مردے کو زندہ کر دیا, جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی. تو مسلسل مولا علی پہ گفتگو ہو رہی ہے. اور کل گفتگو یہاں پر پہنچی کہ مولا علی کو بستر پہ اس لیے سلایا گیا تاکہ کافروں کی امانت بغیر امین کے نہ ہو. تو وہ نبی جو کافروں کی امانت کو بغیر امین کے نہیں چھوڑتا, یقیناً اللہ کی امانت کو بھی بغیر امین کے نہیں چھوڑے گا. اور اللہ کی امانت کو امین کے ہاتھ میں مسلسل اعلان تو کرتے رہے اللہ کے رسول, مگر سب سے بڑا اعلان میدان غدیر خم میں ہوا کہ علی مولا کو بلایا, علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے 1,00,000 سے زیادہ اصحاب کے سامنے, 1,00,000 سے زیادہ اصحاب موجود ہیں, 1,00,000 سے زیادہ رسول کے صحابی موجود ہیں, ان سب کے سامنے. اچھا, اب اللہ کے رسول نے غدیر میں خود تو اعلان کیا, مگر ایک صحابی کو کھڑا کر دیا جس کی آواز بہت بلند تھی. اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو نہیں ہوتے تھے. ایک صحابی کو کھڑا کر دیا جس کی آواز بہت بلند تھی. کہتے تھے جو جو میں کہہ رہا ہوں وہ تم دہراتے رہنا تاکہ سب تک آواز پہنچے, تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ میں نے سنا نہیں تھا. البتہ بہت ساروں نے کہہ بھی دیا تھا کہ میں نے سنا نہیں تھا. ان کا بھی رسول نے علاج کر دیا. کیسے؟ علی کے hاتھوں کو بلند کر کے دکھایا. اگر سنا نہیں دیکھا تو ضرور ہوگا. ہاں بھائی, لیکن ایک بریکٹس میں بات کہوں, یہ بعض لوگ عجیب ہیں, بہت عجیب و غریب ہیں. جب سننے پہ آئیں تو وہ بھی سن لیتے ہیں جو رسول خدا نے کان میں حضرت ابو طالب کو کہا. جب سننے پہ آئے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے سنا تھا کہ اللہ کے رسول اپنے چچا کو کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ لو. ہاں بھائی, جب سننے پہ آؤ کان میں کہی جانے والی بات کو سن لو, اور نہ سننے پہ آؤ تو غدیر جیسے اعلان کو نہ سنو. عجیب لوگ ہیں. رسول نے اعلان کیا جس کا میں مولا, مگر کس انداز سے, بڑے پیارے انداز سے. عزیزان محترم, میرے مولا علی نیچے تھے, ممبر بنوایا گیا اونٹوں کے پالانوں سے. اچھا, ایک بڑا کمال کا نکتہ ہے. ایک صاحب نے کہا کہ بھائی یہ اونٹوں کے پالانوں سے ممبر کیوں بنوایا گیا؟ وہ اس لیے کہ جو غدیر میں موجود ہیں وہ وہاں سے بھاگ نہ جائیں. ان کے پالانوں کو کہا جلدی ادھر لا کر لے کر آؤ, اس پر ممبر بنایا جائے تاکہ کوئی نکل نہ جائے. سب مجبوراً پالانوں کی لالچ میں ہی وہیں ٹھہرے رہیں. اب میرے مولا علی نیچے ہیں, میرے مولا رسول خدا ممبر پر ہیں. اللہ کے رسول نے کہا اے مسلمانوں, اے میرے صحابیوں, کیا میں تم پر اولا بالتصرف ہوں یا نہیں؟ اچھا, اولا بالتصرف یعنی کیا؟ یعنی میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں. اور یہ حقیقت ہے, نبی مسلمانوں پر, امام مسلمانوں پر ان مسلمانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. اچھا, یہ اکثر ہمارے اہل سنت کے بھائی بیچاروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. کہتے ہیں یہاں مولا سے مراد جو ہے نا دوست ہے. اب اس کو اللہ کے رسول ایکسپلین کر رہے ہیں. مولا سے مراد دوست نہیں ہے. مولا پوچھ رہے ہیں, اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں صحابیوں سے, کہہ رہے اے میرے صحابیوں, کیا میں اولا بالتصرف ہوں؟ کیا مطلب؟ بچوں کے لیے آسان کر دوں. اولا بالتصرف یعنی کیا؟ یعنی میں تم پر تجھ سے زیادہ حق رکھتا ہوں. کیا مطلب؟ یعنی میں ابھی چاہوں خود کو آگ میں جلاؤں, نہیں جلا سکتا. اگر میں خود کو آگ میں جلاؤں یہ خودکشی ہو جائے گی, یہ حرام. یعنی میں اپنے بدن پر بھی حق نہیں رکھتا. انشاءاللہ مومنین اکثر بیٹھے ہوئے آپ نے رسالہ حقوق پڑھا ہوگا مولا سجاد کا. اس میں مولا نے بتایا ہے تمہارے ہاتھ کا کیا حق ہے, تمہاری آنکھ کا کیا حق ہے, تمہاری زبان کا کیا حق ہے, تمہارے پاؤں کا کیا حق ہے. میں اپنے بدن پر اتنا حق نہیں رکھتا کہ میں آگ میں کود جاؤں. مگر اگر امام نے حکم دیا آگ میں کود جا تو کود جانا واجب ہے. یعنی یہ امام مجھ پر حق رکھتے ہیں, نبی مجھ پر حق رکھتی. ہمارا عقیدہ ہے
صحیح اسلام کا عقیدہ یہی ہے، رسول مجھ پر حق رکھتے ہیں، میں آگ میں کود نہیں سکتا، مگر رسول نے اگر حکم دیا تو کودنا واجب ہے۔ اب اللہ کے رسول اصحاب سے پوچھ رہے ہیں، یہ لوگ جو کہتے ہیں نا مولا کا مطلب دوست ہے، اسی میں جواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کیا میں تم پر اتنا حق رکھتا ہوں کہ تم سے زیادہ تم پر میرا حق ہو؟ سب نے کہا جی رسول خدا، آپ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو پھر بہت لمبا خطبہ ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اللہ کے رسول میرے مولا علی کو نیچے سے اوپر منبر پہ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میں تم سب پر حق رکھتا ہوں، تم سب سے زیادہ۔ جب سب نے اقرار کیا تو اللہ کے رسول نے علی مولا کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہ میرا مولا ہے، میں تم سب کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اللہ اللہ میرا مولا، میں تم سب کا مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اچھا ایک اور جواب بھی دیتا چلوں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ مولا سے مراد دوست ہے، اس پہ ایک دوست ہے، ان کا مناظرہ ہوا بڑا اچھا، ایک شیعہ تھا اور ایک سنی تھا، بڑے پیارے انداز سے۔ یہ جو میں نے ابتدا میں کہا نا کہ اگر آپ دو بڑے اسلام کے فرقوں میں اختلاف ختم کر دیں تو یہ بہت آپ نے محنت کی اور بہت کمال کا کام کیا۔ کوشش کریں شیعہ سنی محبت سے، لڑائی جھگڑے سے نہیں، فتنے فساد سے نہیں، ایک دوسرے کو گالی دے کر نہیں، محبت سے آئیں، گفتگو کریں اور اختلافات ختم کریں اور مشکلات کو سولو کریں۔ اب یہ دو دوست تھے شیعہ اور سنی، ہمیشہ ان کی گفتگو ہوتی تھی مولا کا مقصد کیا ہے۔ شیعہ کہتا تھا مولا کا مقصد رسول کا جانشین ہے، رسول کے بعد خلیفہ بلا فضل ہے۔ تو سنی صاحب وہ کہتے نہیں مولا سے مقصد یہ تھوڑی تھا، مولا سے مقصد دوست تھا۔ ویسے ہی رسول خدا نے سب کو جمع کیا، اتنی سخت گرمی میں جمع کیا، 3 دن کھڑا کیا، بس یہی بتانے کہ جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ اب ایک مرتبہ اس شیعہ نے کہا یہ ویسے نہیں سمجھے گا، اس کو اس کے انداز سے سمجھانا پڑے گا۔ اب دوست تھے، ایک مرتبہ سنی دوست اپنے شیعہ دوست کو کہتا ہے میں سمجھیے میں آپ کو آج آپ کی مثال میں کہوں، میں یہاں سے لیا جا رہا ہوں، کتنے گھنٹے لگیں گے؟ ہم تو روز آ رہے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہے تقریباً 3 گھنٹے۔ اب میں آپ کو آپ کے شہروں کی مثال دے رہا ہوں۔ اس سنی نے اپنے شیعہ دوست کو کہا میں یہاں سے لیا جا رہا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے خدا حافظ چلے جاؤ۔ اب یہ سنی دوست ڈیرہ غازی خان سے نکلا لیا کی طرف، تقریباً لیا پہنچنے والا تھا تو اس شیعہ دوست نے اپنے سنی دوست کو فون کیا۔ اس شیعہ نے کہا اے میرے سنی دوست، اب میں سنی دوست اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، ڈفرینشیٹ کر سکیں۔ اس نے کہا اے میرے دوست، شیعہ نے سنی کو فون کیا، اے میرے دوست جلدی ڈی جی خان واپس آؤ۔ کہا کیوں؟ کہا بہت ضروری کام ہے۔ کہا تو فون پہ بتا دو۔ کہا نہیں فون پہ نہیں بتا سکتا، جلدی تم واپس آؤ۔ کہا 3 گھنٹے میں لیا جا چکا ہوں، اب یہ پورا راستہ واپس آؤ۔ کہا تمہیں واپس آنا پڑے گا، تم جلدی واپس آؤ۔ اب وہ دوست تھا، دوستی کے عالم میں بیچارہ لیا سے واپس ڈی جی خان آیا، پھر 3 گھنٹے خرچہ کر کے، پیٹرول بھی تو مہنگا ہو گیا ہے نا، وہ پیٹرول کا خرچہ کر کے بیچارہ واپس آیا۔ اب ڈی جی خان یہ بیچارہ سنی دوست اپنے شیعہ دوست کے پاس آیا۔ اب کہا بتاؤ 3 گھنٹے میں گیا ہوں لیا تک، پھر 3 گھنٹے واپس آیا، پھر مجھے واپس بھی جانا ہے کیونکہ میرا کام لیا میں ہے، پھر 3 گھنٹے میں واپس جاؤں گا۔ تم نے مجھے بلایا کیوں تھا؟ کون سا ضروری کام تھا؟ کون سا بڑا کام تھا؟ کون سا امپورٹنٹ کام تھا؟ اگر امپورٹنٹ کام ہوگا تبھی تم نے بلایا ہوگا نا، کسی بیکار کام کے لیے تم نے نہیں بلایا ہوگا، یقیناً کوئی ضروری کام ہوگا۔ وہ کیا ضروری کام تھا؟ اس شیعہ دوست نے اپنے سنی دوست کو مسکرا کر کہا اے دوست میں نے صرف اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں کہوں تو میرا دوست ہے، میں تیرا دوست ہوں۔ تو میرا دوست ہے، میں تیرا دوست ہوں۔ سنی کو غصہ آ گیا، کہا یہ کیا بات ہے، میں 3 گھنٹے جا چکا ہوں، یہ بات تو فون پر بھی کہہ سکتے تھے، یہ بات تو بعد میں بھی کہہ سکتے تھے، مجھے واپس بلایا صرف یہ کہنے کے لیے تو میرا دوست ہے میں تیرا دوست ہوں، یہ کہاں عقل مندی ہے؟ تو شیعہ نے کہا جب تیری عقل یہ برداشت نہیں کرتی کہ میں تھوڑے فاصلے سے تمہیں واپس بلا کے کہوں میں تیرا دوست تو میرا دوست، تو یہ کیسے مانتا ہے کہ رسول نے اتنے سارے صحابیوں کو اتنی سخت گرمی میں واپس بلا کے 3 دن کھڑا کر کے صرف یہی کہا ہو میں علی کا دوست، علی میرا دوست۔ یقیناً رسول نے بھی اتنی زحمت اصحاب کو دوستی بتانے کے لیے نہیں کی تھی۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ محمد وعجل فرج، پیار محبت
محبت سے. انشاءاللہ اگر یاد رہا کل بھی اور پرسوں بھی کمال کے 2 مناظرے آپ کو سناؤں گا. اب اللہ کے رسول, لیکن اب ایک بات میں آپ کو کہتا چلوں, اللہ کے رسول نے یہ جو اعلان کیا, اللہ کے رسول کے اعلان سے قبل اللہ نے رسول کو ایک پیغام دیا. کیا پیغام دیا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے حبیب, وہ پیغام جو میں نے تمہیں دیا وہ بتا دے, وہ پیغام جو میں نے تمہیں دیا وہ پہنچا دے. اب وہ پیغام کیا تھا؟ نماز کا پیغام تھا, سارے نمازی تھے, نماز پڑھ رہے تھے. روزے کا پیغام تھا, سارے روزے رکھ رہے تھے. حج کا پیغام تھا, سارے حاجی حج سے واپس آ رہے تھے. زکوٰۃ کا پیغام تھا, سب زکوٰۃ دے چکے. بھائی کس چیز کا پیغام تھا؟ اور اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے ایسا حکم دیا جو نماز کے لیے نہیں کہا, روزے کے لیے نہیں کہا. نماز کے لیے کبھی اللہ نے نہیں کہا کہ حبیب اگر نماز کا پیغام نہیں پہنچایا تو گویا دین کا کوئی کام نہیں کیا. روزے کے لیے کبھی نہیں کہا اے حبیب اگر روزہ لوگوں کو نہیں سکھایا تو گویا دین کا کوئی کام نہیں کیا. حج کے لیے کبھی یہ نہیں کہا اے حبیب اگر لوگوں کو حج نہیں سکھایا تو گویا دین کا کوئی کام نہیں کیا. مگر یہاں اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب اگر علی کی ولایت کا پیغام نہیں پہنچایا گویا دین کا کوئی کام نہیں کیا. توجہ کے طالب ہوں یا علی. اب سارے نماز پڑھ رہے ہیں, سب نمازی ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, سب کیا نماز دین نہیں؟ یقیناً نماز دین ہے. کیا روزہ دین نہیں؟ یقیناً روزہ بھی دین ہے. حاجی ہیں, سب حج پہ جا رہے ہیں, سب زکوٰۃ دے رہے ہیں, سب جہاد کر رہے ہیں. کیا یہ دین نہیں؟ اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے ہاں نماز دین ہے, ہاں روزہ دین ہے, ہاں حج دین ہے, ہاں یہ تمام عبادتیں, امر بالمعروف دین ہے, نہی عن المنکر دین ہے, جہاد دین ہے, زکوٰۃ دین ہے, خمس دین ہے. مگر یہ ساری عبادتیں علی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں. یہ ساری عبادتیں سکھا رہا ہے. دیکھو یا ایھا الرسول بلغ, نماز کے لیے حکم نہیں آیا. ما انزل الیک من ربک, اگر تم نے یہ حکم نہیں پہنچایا فما بلغت الرسالۃ. اللہ سکھا رہا ہے مسلمانوں یاد رکھو اگر نماز پڑھو گے بغیر عشق علی وہ منہ پہ ماری جائے گی. اگر روزہ رکھو گے بغیر عشق علی وہ منہ پہ مارا جائے گا. اگر حج کرو گے بغیر عشق علی وہ منہ پہ مارا جائے گا. بغیر عشق علی نماز کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے فارسی کا ایک شاعر ہے, بڑا اچھا شعر کہتا ہے, کمال کا شعر کہتا ہے بے منکر علی بگو, علی کے دشمن کو کہہ دو جو نماز تو پڑھتا ہے مگر اس کے دل میں علی کی دشمنی ہے, جو روزہ تو رکھتا ہے مگر اس کے دل میں علی کی دشمنی ہے, جو زکوٰۃ تو دیتا ہے مگر اس کے دل میں علی کی دشمنی ہے, جو حج پہ تو جاتا ہے مگر اس کے دل میں علی کی دشمنی ہے. شاعر کہتا ہے بے منکر علی بگو نماز شو رہا کھونے, علی کے دشمن کو کہہ دو نماز پڑھنا چھوڑ دے. علی کے دشمن کو کہو نماز پڑھنا چھوڑ دے. کیوں؟ نماز بی ولای او عبادتیس بی وضو. ایک ایسی نماز جو بغیر عشق علی ہو, ایک ایسی نماز جو نماز پڑھنے والے کے دل میں دشمنی علی ہو, یہ ایسی نماز ہے جیسے بغیر وضو کے کوئی نماز. بغیر وضو کے نماز پڑھو 1000 رکعت ثواب ملے گا. بغیر وضو کے نماز پڑھو 10,000 رکعت ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. اسی طرح اگر دشمنی علی کسی کے دل میں ہو چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے ثواب نہیں ملے گا. بلند ترین صلوات. تو اب جب یہ اعلان اللہ نے رسول تک پہنچایا پیغام, تو اللہ کے رسول نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور بس اسی اعلان کی وجہ سے ہم علی مولا کو تمام اصحاب سے بہتر سمجھتے ہیں. انشاءاللہ اگر یاد رہا یہ کمال کا ایک مناظرہ ہے حجاج ابن یوسف کا ایک مومنہ خاتون کے ساتھ. ایک مومنہ خاتون ہے, بڑی مومنہ ہے. انشاءاللہ کل یا پرسوں اگر یاد رہا تو یہ سناؤں گا, آج صرف اشارہ کروں. ایک مومنہ خاتون تھی, حجاج ابن یوسف اس کے پاس آتا ہے اور حجاج ابن یوسف کہتا ہے اے مومنہ میں نے سنا ہے کہ تو علی کو ابو بکر عمر اور عثمان سے بہتر سمجھتی ہے. اے مومنہ, حجاج ابن یوسف شیعوں کا قاتل تھا, بڑا دشمن تھا, انسانیت کا دشمن تھا. کہتا ہے اے مومنہ میں نے سنا ہے تو علی کو ابو بکر عمر اور عثمان سے بہتر سمجھتی ہے. تو مومنہ نے کہا تمہیں غلط بتایا گیا ہے. یہ خوش ہو گیا.
یہ خوش ہو گیا. مومنہ نے کہا تمہیں جھوٹ بتایا گیا ہے. یہ خوش ہو گیا کہ یہ ڈر گئی, یہ اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹ گئی. مومن مومنہ کبھی ڈرتے نہیں ہیں, مومن مومنہ اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹتے. کہا تمہیں غلط بتایا گیا ہے, تمہیں جھوٹ بتایا گیا ہے. حجاج ابن یوسف خوش ہوتا ہے تو پھر مومنہ کہتی ہے ارے میرا تو عقیدہ یہ ہے علی تو رسول خدا کے علاوہ دیگر تمام انبیاء سے افضل ہے. علی تو رسول خدا کے علاوہ دیگر تمام انبیاء سے افضل ہیں. میں علی کا مقایسہ انبیاء سے کرتی ہوں, تم کن کے نام لے رہے ہو؟ اور پھر یہ انشاءاللہ بعد میں آپ کو مناظرہ سناؤں گا, اس پر ہم دلیل یہی دیتے ہیں, بلکہ اہل سنت کے علماء, اہل سنت کے شریف علماء وہ بھی اسی دلیل کو مانتے بھی ہیں اور یہی دلیل دیتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ کہا نا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو اتنا تو مانتے ہو کہ اللہ کے رسول آدم کے مولا ہیں, اتنا تو مانتے ہو کہ اللہ کے رسول ابو بکر کے مولا, اللہ کے رسول عمر کے مولا, اللہ کے رسول عثمان کے مولا. یہ مانتے ہو نا, مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ تو پھر علی بھی ابو بکر کے مولا, علی بھی عمر کے مولا, علی بھی عثمان کے مولا. یہ مانتے ہو نا کہ اللہ کے رسول آدم کے مولا, اللہ کے رسول نوح کے مولا, اللہ کے رسول ابراہیم کے مولا, اللہ کے رسول اسماعیل کے مولا, اللہ کے رسول موسیٰ کے مولا, اللہ کے رسول عیسیٰ کے مولا. تو جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو آدم کا مولا علی بھی ہے, آدم کا مولا علی, نوح کا مولا علی, ابراہیم کا مولا علی, اسماعیل کا مولا علی, موسیٰ کا مولا علی, عیسیٰ کا مولا علی, تمام انبیاء کا مولا علی. اور پھر یہ جو بعض اوقات کبھی ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کیا کہہ دیا, تو ہم جواب میں یہی کہتے ہیں, ہم پہ اعتراض بعد میں کرنا. بھائی تمہارے دوسرے خلیفے نے ایک بار نہیں 70 مرتبہ کہا علی میرا مشکل کشا ہے, علی میرا مددگار ہے, علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. بھائی تو پھر ہم پہ اعتراض نہ کرو, تاریخ پڑھو, لیکن جیسے میں نے کہا پیار سے گفتگو ہو, محبت سے گفتگو ہو. جھگڑے سے فساد سے کچھ نہیں ہوگا. پیار اور محبت سے, فارسی کا شعر ہے, با محبت خارہا گل می شود, محبت سے کانٹے پھول بن جاتے ہیں. تو آپ جب محبت سے اپنے بھائیوں سے بات کریں گے آپ خود دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ کیسے وہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ مذہب حق کا یہی مذہب ہے جو مولا علی نے ہمیں سکھایا, جو اہل بیت نے ہمیں سکھایا. تو اہل بیت نے کیا سکھایا, رسول خدا نے کیا سکھایا؟ امین بنو, امانت دار بنو. اور یہ پیغام تو پاکستانی حکومت کے لیے ہے ہی کہ بھائی غداری چھوڑ دو, خیانت چھوڑ دو, امین بنو. یہ جو پیسے تمہیں مل رہے ہیں جس سے تم سمجھ رہے ہو تم مالک ہو, بڑے بڑے گھر خرید رہے ہو, بڑی بڑی گاڑیاں خرید رہے ہو, زمینیں خرید رہے ہیں, تمہارے تھوڑی ہیں, یہ بیچاری عوام کے پیسے ہیں, یہ غریب عوام کے پیسے ہیں. خیانت نہ کرو, تم مسلمان ہو, رسول امین تھے تو رسول امین ہے تو تمہیں بھی امین بننا ہے. چلے ہم دوسروں سے کیا لینا دینا ہمارا, اپنے بارے میں سوچیں. اپنے بچوں کی تربیت کرنا واجب ہے. مسلسل پچھلے 5 دنوں سے آپ کو وہی 4 5 6 7 حدیثیں میں ابتدا میں ریپیٹ کر کے سناتا ہوں. اب جس کو وہ حدیثیں یاد نہیں ہوئی اب تک وہ بلند ترین صلوات پڑھیں. محمد سامنے والے مجمع کو لگتا ہے وہ حدیثیں یاد نہیں ہوئی. میں 1 منٹ کے اندر پوری حدیثوں کا خلاصہ پھر مجبوراً سنا رہا ہوں کیونکہ آپ کو یاد نہیں ہے, آپ نے خود اقرار کر لیا. بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا, مولا نے فرمایا, امام معصوم نے فرمایا مختلف حدیثوں سے کہ قیامت کا دن ہوگا, ایک باپ ہوگا بڑا نیک نمازی, ایک ماں ہوگی حجاب کرنے والی, مگر اللہ کہے گا جہنم میں ڈال دو. فرشتے کہیں گے خدایا ان کا گناہ کیا ہے, انہوں نے تو نماز بھی پڑھی, انہوں نے تو حجاب بھی کیا. آواز قدرت آئے گی, نماز خود پڑھی مگر بچے کو نہیں سکھائے, حجاب خود کیا مگر بچے کو حجاب نہیں سکھایا. پھر آپ نے سنا اللہ کے رسول ٹھنڈی سانس لیتے ہیں اور کہتے ہیں آخر الزمان کے جو بچے ہیں ان کے ماں باپ اپنے بچوں سے غافل ہوں گے, دنیا کی تو فکر کریں گے, آخرت کی فکر نہیں کریں گے, دنیا کے بارے میں تو کوشش کریں گے, محنت کریں گے, غافل نہیں ہوں گے, مگر آخرت سے غافل ہو جائیں گے, دین سے غافل ہو جائیں گے, بچوں کو دین نہیں سکھائیں گے. اور یہ ماں باپ جن کی غفلت کی وجہ
سے ان کے بچے گمراہ ہو جائیں، ان کے بچے گنہگار ہو جائیں، یہ ماں باپ عمل سے مجھ رسول سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں، اور میں رسول بھی قیامت کے دن ان سے بیزاری کا اعلان کروں گا، اب یہ میرے امتی نہیں ہوں گے۔ آپ نے سنا وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی شادی میں ڈیلے کرواتے ہیں، ابھی پڑھ لو، ابھی تو تم بچے ہو، ابھی تو کیا نام ہے تم نے کالج ختم کرنا ہے، ابھی تو تمہیں نوکری ڈھونڈنی ہے۔ وہ ماں باپ جو اپنے بچے بچیوں کی شادی دیر میں کراتے ہیں، اور جب تک بچہ گناہ کرتا رہے گا ان کے اعمال نامے میں گناہ لکھا جائے گا۔ بچے کو تو گناہ ملے گا، تو ماں باپ کو بھی ملے گا، کیونکہ ماں باپ نے دیر میں شادی کروائی، کیونکہ ماں باپ نے شادی سے روکا۔ یہ تربیت کا ایک بہت ضروری حصہ ہے، انشاءاللہ اس پر پہنچیں گے کہ اپنے بچوں کی شادی کرانا واجب ہے، وہ بھی اس زمانے میں۔ یہ نہ کہیے میں سید ہوں میرا بچہ گمراہ نہیں ہوگا، یہ نہ کہیے میں نیک ہوں میرا بچہ گمراہ نہیں ہوگا۔ تیرا بچہ کوئی معصوم تھوڑی ہے۔ اگر تم نے بچے کی دیر میں شادی کروائی تو تم خود اپنے آپ کو جہنم میں ڈالے۔ قیامت کے دن دیکھو گے زنا، چیٹنگ نامحرم کے ساتھ، اور نہ جانے کتنے گناہ، کہو گے خدایا میں نے نہیں کیا، آواز آئے کہ تیرے بیٹے نے کیا تھا، تیری بیٹی نے کیا تھا، خدایا میرا کیا قصور، وہ تو شادی کا ٹائم آ چکا تھا نا، وہ تمہیں کہہ رہا تھا نا میری شادی کرا، تمہیں تو پتہ چل گیا تھا نا اس کی شادی کا وقت ہے، مگر کیوں ڈیلے کرایا؟ یہ جتنے سال تم نے ڈیلے کروایا، شادی بیچارے بچے کی دیر میں کروائی، اتنے سال جتنے گناہ اس نے کیے وہ تیرے کھاتے میں بھی لکھے جائیں گے۔ اور آپ نے سنا وہی بچے جن کی خاطر، جن کی دنیا کی خاطر آپ کوشش کر رہے ہیں کہ میرا بچہ سکون سے رہے، اچھے گھر میں رہے، اچھا کھانا کھائے، اچھے لباس پہنے، آپ ان کے لیے محنت کر رہے ہیں، مگر قیامت کے دن وہی بچے آپ کو جہنم میں ڈلوائیں گے اگر آپ نے بچوں کی صرف دنیا کو سوچا اور ان کی آخرت کو بھلا دیا، اگر ان کو صرف یونیورسٹی کالجز کا راستہ دکھایا اور مسجد اور امام بارگاہ کا راستہ نہیں دکھایا، آپ کے ہی بچے جہنم میں آپ کو ڈلوائیں گے۔ خدایا ہمارا کیا قصور، ماں باپ نے ہمیں دین نہیں سکھایا۔ اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کل کہ جناب 3 مرحلے ہم نے آپ کو بتائے۔ سب سے پہلا تربیت کا مرحلہ، جب شادی کے ارادے سے نکلیں نیک خاتون تلاش کریں، حسن بعد میں دیکھیں، پیسہ بعد میں دیکھیں، تعلیمات بعد میں دیکھیں، پہلے دیکھیں اس میں ادب ہے یا نہیں، خوف خدا ہے یا نہیں، تقویٰ ہے یا نہیں۔ جب مومنہ ہے، خوف خدا ہے، اور اس میں حیا بی بی زہرا اور بی بی فاطمہ، یا پھر ڈاکٹر سے مشورہ کر کے استعمال کرے، کیوں؟ کیونکہ بچے پہ اثر ہوتا ہے، اور اثر اتنا ہوتا ہے کہ سنیے علامہ مجلسی جیسے بزرگ عالم دین، بزرگ عالم علامہ مجلسی نے اپنے بچے کی ولادت سے پہلے بھی خیال کیا، بچے کی ولادت کے وقت بھی خیال کیا، اس کے بعد بھی تربیت کا خیال کیا۔ بزرگ عالم دین ہیں، بہار الانوار جیسی کتاب لکھنے والے، ان کی وائف بھی وہ بھی عالمہ، ان کی بیوی بھی عالمہ، وہ بھی بڑا احتیاط کرتی تھی، مگر ایک مرتبہ علامہ مجلسی کا بیٹا 6 یا 7 سال عمر تھی، علامہ مجلسی مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، بچے نے باہر ایک مشکیزہ دیکھا۔ اس زمانے میں لوگ پانی لایا کرتے تھے بہت دور سے، نلکوں کا سسٹم نہیں تھا، بہت دور سے پانی لاتے تھے اور شہر میں یا گاؤں میں پانی لوگوں کو دیتے تھے۔ اب ایک بیچارے نے محنت کی، اس دن صبح سویرے مشکیزے میں پانی بھرا، اور یہاں پر اذان جب آئی اس نے کہا چلو یہاں پہ مشکیزہ رکھتا ہوں، نماز پڑھ کے پھر اپنی نوکری کو آگے لے جاؤں گا۔ یہ نماز پڑھ رہا تھا، علامہ نماز پڑھا رہے تھے، علامہ کا 6 یا 7 سال کا بچہ، اس نے سوئی اٹھائی اور پورے مشکیزے میں سوراخ کر دیا۔ ہم اور آپ، ہمارے بچے نے یہ کام کیا ہوتا تو کیا کرتے؟ زیادہ سے زیادہ اس بیچارے کو پیسے دے دیتے، اگر کوئی شریف انسان ہوتا کہ بھائی یہ پیسے لے لو معاف کرنا، اور بھلا دیتے۔ کتنوں کے بچوں نے لوگوں کے گھر کے شیشے توڑے ہوں گے، کتنوں کے بچوں نے لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑے ہوں گے، اور ماں باپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہوگی۔ بہت کوئی شریف باپ ہوگا اس آدمی کو پیسے دے دے گا اور کہے گا معاف کرو، کوئی بدماش ہوگا کہے گا جا بھیجا میرا کیا جائے، میرے بچے نے نہیں توڑا کسی اور نے توڑا ہے۔ ہاں بھائی یہ بھی ہم نے دیکھے، ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو گنڈا گردی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں چوری اور پھر سینہ زوری، ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں پاکستان میں، کچھ زیادہ ہی دیکھے ہیں۔ سلوات پڑھی بابا سے میرا آپ کی سلوار ڈھیلی ڈھیلی ہے، کچھ لگتا ہے تھک چکے ہیں۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ تو علامہ مجلسی نے جب دیکھا میرے بیٹے نے 6-7 سال کا بچہ تھا، کوئی بڑا بچہ بھی نہیں تھا، ہم لوگ میں نے کہا ایسے کام جب ہمارے بچے کرتے ہیں ہم اس کو سوچتے بھی نہیں ہیں۔ علامہ مجلسی پریشان، سوچنے لگے مجھ سے کیا خطا ہو گئی، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی تھی جو میرے بچے نے ایسا کام کیا۔
یہ نہیں کہا ہم لوگ اچھا ایک اور بات کہوں، ہمارا بچہ جب شرارت کرتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ کم بخت، بے ادب، بے عقل، تمہیں اتنی سوچ نہیں ہے، ایسا کام نہیں کیا جاتا. یعنی یہ کمبخت ماں باپ بجائے اس کے کہ سوچے میری کیا غلطی تھی، تربیت میں کیا کمی تھی جس کی وجہ سے بچے نے یہ کیا، اس بچے کو بلیم کرتے ہیں، اے بدتمیز، اے فلاں فلاں تم نے یہ کہا. ارے بابا تم کمبخت ہو جو اپنے بچے کو ڈانٹ رہے ہو، غلطی تمہاری ہے جو تیرے بچے نے یہ کام کیا. علامہ مجلسی سوچ رہے ہیں میں نے کیا غلطی کی، مجھ سے کیا خطا ہو گئی جو میرے بچے نے ایک بیچارے آدمی کے مشکیزے میں سوراخ کر دیا. بڑا سوچا، کچھ ذہن میں نہیں آیا. گھر آئے کہا بیگم میں نے بڑا سوچا بچے نے یہ کام کیا. تم سوچو تم سے کیا خطا ہوئی ہے جو بچے نے یہ غلطی کر دی. وہ بچے نے قتل کیا تھا؟ نہیں، ایک مشکیزے میں سوراخ کر دیا. بچہ ہے کر سکتا ہے نا، لیکن اب سوچ رہے ہیں کہاں غلطی ہوئی، کہاں تربیت میں کمی ہوئی، کہاں خطا ہوئی. دیکھیے پیٹ میں کتنا اثر ہوتا ہے. جب پیٹ میں بچہ ہو ماں کے، ایک چھوٹی غلطی کرے تو بات کہاں تک جا کر پہنچتی ہے. علامہ مجلسی کی بیوی سوچتی ہیں کہتی ہیں یاد تو نہیں آ رہا، لیکن ایک مرتبہ شاید مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں پڑوسن کے گھر گئی تھی اور وہاں پہ انار کا درخت تھا اور پریگننٹ خواتین کو کھٹی چیزیں کھانے کا شوق ہوتا ہے. تو میں نے کہا میں تھوڑا سا انار جو ہے نا اس کا رس چوسوں. یہ سوئی میں نے ڈالی اور میں نے 1-2 قطرے چوس لیے انار کے بغیر اجازت کے. یہ بغیر اجازت والی بات یاد رکھیے. کتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں، دکان میں جاتے ہیں خریدنے، کچھ 4-5 چیزیں بغیر اجازت کے کھا کے آتے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ وہ ایک آدمی نے کہا آدمی گیا دکان میں بادام خریدنے، چک کے پستے آ گیا اور پوچھے بغیر. ہم کبھی کبھار جب دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں دیکھتے وہ یوں کھا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی پوچھو تو صحیح وہ راضی ہے بھی کہ نہیں، اس نے اجازت دی بھی کہ نہیں. بس ایسے ہی مالک سمجھتے ہیں خود کو دکان کا. نہیں، تم مالک نہیں ہو، وہ جو مالک ہے جو کام کر رہا ہے اس سے پوچھو، اجازت لو. اس ماں نے بغیر اجازت اپنی پڑوسن کے گھر سے ایک انار سے 2 قطرے چکھے. نتیجہ کیا ہوا؟ کیونکہ اس وقت پیٹ میں یہی بچہ تھا، اسی بچے نے پھر ایک مشکیزے میں سوراخ کر دیا. اللہ اکبر. اب دیکھیے بیچاری ہماری مومنات وہ کتنی غلطیاں کرتی ہیں. گانے بھی سنتی ہیں، غیبتیں بھی کرتی ہیں، فلم ڈرامے بھی غلط دیکھتی ہیں بیچاریاں. تو نتیجہ اس بچے بیچارے پر کتنا ظلم کر رہی ہیں اپنے بچے پر. جب پیٹ میں بچہ ہو تو ایسا احتیاط کرو گویا تمہارے ہاتھوں میں 10 کروڑ کا کوئی شیشہ رکھا گیا ہے. احتیاط کرو یہ گر نہ جائے، یہ ٹوٹ نہ جائے، نقصان نہ ہو جائے. اور پیٹ میں سنیے آج کی ایک آپ کو کمال کی ریسرچ بتاؤں، انگریزوں نے ریسرچ کی ہے، مسلمانوں کی ریسرچ نہیں ہے. جب پیٹ میں بچہ ہو نا خاتون کے تو دیکھیے کتنا کمال کر سکتی ہے وہ ماں. آپ نے محمد حسین طباطبائی کا واقعہ تو سنا کہ اس نے حفظ کیا قرآن، پیٹ میں بچہ تھا، حفظ کر رہی تھی، بچہ پیدا ہو گیا، دودھ پلا رہی تھی، حفظ کر رہی تھی. 2-3 سال کا جب بچہ ہوا، ماں باپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، بچہ کہہ رہا ہے الرحمن الرحیم. یہی کام، اسی بات پر ریسرچ ہوئی. ریسرچ کیا ہوئی؟ ریسرچ کا نتیجہ آپ کو بتا رہا ہوں. ریسرچ یہ ہوئی کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں بچہ ماں کی آواز سنتا ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے یا جو بھی سخت فیلڈیں ہیں ان فیلڈ میں ان کا بچہ جائے تو وہ تھیوری پیٹ میں اپنے بچے کو پڑھا سکتے ہیں. تھیوری پیٹ میں آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے تو تھیوری جو ہے وہ آپ پیٹ میں اپنے بچے کو پڑھا سکتے. کیوں؟ کیونکہ جو 3 سال ہے نا، 9 مہینے پیٹ میں اور 2 سال جب بچہ دودھ پیتا ہے، یہ 3 سال جو ہیں یہ ایسے کمال کے 3 سال ہیں کہ اگر ماں باپ چاہیں، یہ دوسری ریسرچ ہے، اگر ماں باپ چاہیں ان 3 سالوں میں اپنے بچے کو 10 زبانیں سکھا سکتے ہیں. 10 زبانیں کیسے؟ ان 3 سالوں میں وہ 10 زبانیں چلائیں گے، بچہ سنے گا، پھر بڑے ہونے کے بعد جب وہ زبانیں سیکھنا چاہے گا نا بڑی آسانی سے سیکھے گا. اگر دوسرے کو یہ 10 زبانیں سیکھنے میں مثال کے طور پہ 10 سال لگیں گے، اس کو شاید 10 مہینے لگیں، کیونکہ پیٹ میں 9 مہینے اور یہ 2 سال جو ہے نا بچے کے بالکل یہ کمال کے سال ہیں جس میں بچہ تمام یہ چیزیں سیکھ سکتا ہے. اور اس پر بھی ایک واقعہ ہے ایک عالم دین ہے،
وہ درس دیتے تھے مسجد میں، ان کے کئی شاگرد آتے تھے، وہ شاگردوں کو درس دیتے تھے، اور ہر سال ان کے شاگرد بدلتے تھے تو ہر سال کے بعد پھر وہی پرانا درس نئے شاگردوں کو دیتے تھے۔ اب ان کی بیوی بھی مسجد میں آ کے ان کا درس سنتی تھی، عالمہ بھی تھی، اور اپنے شوہر کا، اپنے میاں کا درس بھی سنتی تھی۔ کہتی ہے جب میرے پیٹ میں میرا بچہ تھا تو میں درس سننے آتی تھی، جب بچے کو دودھ پلاتی تھی تب بھی درس سننے آتی تھی۔ کہتی ہے میرا بچہ 2-3 سال کا ہوا تب بھی وہ درس سننے میرے ساتھ آتا تھا مسجد میں۔ ایک دن جب بچہ 2-3 سال کا بچہ کھیل رہا کود رہا تھا، کھیلتے کودتے بابا کا درس جب سنا فوراً دوڑتے ہوئے میرے پاس آیا، کہا اماں جی یہ جو بابا بتا رہے یہ میں نے کہیں سنا ہے، یہ جو بابا بتا رہے ہیں یہ میں نے کہیں سنا ہے۔ تو اس نے کہا، میں نے مسکرا کر کہا تم نے میرے پیٹ میں بھی سنا ہے، دودھ پیتے ہوئے بھی سنا ہے۔ یہ 3 سال کمال کے، اسے ضائع نہ کیجیے، اپنے بچوں پہ ظلم نہ کیجیے۔ ریسرچ ہے، اگر چاہتے ہو تمہارا بچہ ڈاکٹر بنے تو پیٹ میں تھیوری پڑھاؤ۔ کیا مطلب؟ جب ڈاکٹری کی تھیوری پیٹ میں پڑھاؤ گے، اب جب بچہ تمہارا ڈاکٹر بننا چاہے گا یا انجینئر بننا چاہے گا، جس کی تھیوری تم پڑھا چکے ہو پیٹ میں، کیا ہوگا؟ دوسروں کو اگر 3 یا 4 سال لگیں گے تھیوری پڑھنے میں، یہ 4 مہینے میں پورا سمجھ لے گا، کیونکہ یہ پہلے پڑھ کے آیا ہے، یہ پڑھ کے آیا ہے۔ تو جب پہلے پڑھ کے آیا ہے تو اب اسی کو دیکھیے، اگر پہلے گانے پڑھ کے آیا ہے ماں کے پیٹ میں تو پھر دیکھیے آپ کا بچہ پھر گانے بھی گائے گا اور غلط راستوں پر بھی جائے گا۔ میرے خیال میں بہت دیر ہو گئی، میں نے پہلی مجلس سے کہا تھا یہاں گھڑی لگایا کریں، مگر گھڑی لگاتے آپ لوگ نہیں ہیں، پھر جب دیر ہو جاتی ہے اپنی گھڑیوں کو دیکھتے ہیں، کدھر؟ او بھائی اتنا دور کہاں نظر آئے گا، یہ ادھر سامنے لگائیے نا، سلوات پڑھی آواز بولو۔ محمد کہتے ہیں مجلس میں مولوی گھڑی دیکھے تو ٹھیک ہے، عوام گھڑی دیکھے تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ آج میں نے دیکھا عوام میں سے ایک نے اپنی گھڑی دیکھ لی، تو اس لیے آج نسخہ میں رہنے دیتا ہوں، کل انشاءاللہ نسخہ بتاؤں گا، ڈائریکٹ مسائل کی طرف جاتے ہیں۔ صرف نسخے کا ٹیسٹ تو میں لوں گا، وہ تو آپ کو چھوڑوں گا ہی نہیں۔ جو سورہ یاسین نماز فجر کے بعد پڑھ کے مولا امام زمانہ کو ہدیہ کر کے آئے، ہاتھ اٹھائے۔ ماشاءاللہ تعداد بیکار میں نے ماشاءاللہ کہہ دیا آپ لوگوں کو۔ چلے جی صلوات پڑھی باز بولیں۔ پرسوں آپ لوگوں نے ویسے ہی مجھے خوش کرنے کے لیے سورہ یاسین لگتا ہے پڑھا تھا، پھر آج تعداد پھر وہی پیچھے ہٹ گئی۔ کم سے کم 40 دن کا ہم نے وعدہ لیا تھا، تو وہ سارے تو یہاں پہ یا شاید آج نہیں آئے ہوں گے، لیکن آج تعداد کم سے کم 10-15% کم ہو گئی ہے۔ خدا رہا یہ 2-3 دن اور بچے ہیں، کم سے کم یہ 2-3 دن ہی ہماری خوشی کی خاطر ہی پڑھ لیں، لیکن نہیں 40 دن انشاءاللہ پڑھیے گا سورہ یاسین، ہر روز نماز فجر کے بعد پڑھیے اور امام کو ہدیہ دیجیے۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو سن لیجیے اور کہیے مولا کیونکہ میں ان پڑھ تھا، کیونکہ میں پڑھ نہیں سکتا تھا، قرآن پڑھنے کی مجھے عادت نہیں تھی، لیکن کیونکہ آپ نے کہا نماز فجر کے بعد قرآن سورہ یاسین پڑھو، تو آپ کی خوشی کی خاطر میں سن کر آ رہا ہوں، تو کم سے کم پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو سن کے آ جاؤ۔ بلند ترین صلوات۔ واجل فرجہم، گریے کے دن ہیں، اب بھی اگر کوئی نہ روئے تو پھر اس کا نصیب۔ 6 محرم 7 8 9 حسین 2-3 دن کی مہمان ہے، اب بھی اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے نا تو اس کی قسمت، یہ محرم گزر جائے گا، پھر آئندہ پتہ نہیں ہم زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ گریہ کرو جتنا گریہ کر سکتے ہو۔ اگر قبر والوں سے پوچھو گے نا کہ تمہاری آرزو کیا ہے، حدیث ہے، اگر قبر والوں سے پوچھو کہ تمہاری خواہش کیا ہے، قبر والے چیخ چیخ کے کہیں گے ہماری آرزو ایک بار پھر زندہ ہو، غم حسین میں آ کے گریہ کرے، ایک بار پھر زندہ ہو جائیں اور غم حسین میں آ کے گریہ کریں۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دو، سینوں پہ ہاتھ رکھو، آنکھوں کو بند کرو، تصور کرو کربلا میں ہو اور بلند آواز سے سلام کرو، السلام
آج اس مظلوم کی شہادت پڑھنی ہے جو عمر میں 13 برس کا تھا۔ یتیم بچھا جس کا بچپنے میں بابا چلا گیا، روایت میں ہے جب مولا حسن کو ظالموں نے زہر دیا، قاسم اپنے بابا کے سینے سے لپٹ رہا تھا، بچہ ہے باپ سے لپٹ رہا ہے، عجب نہیں قاسم کی ماں نے ہٹانا چاہا ہو اور کہا قاسم بیٹا تیرے بابا کا جگر پھٹ چکا ہے، عجب نہیں مولا حسن نے فرمایا قاسم کو میرے سینے پہ بیٹھنے دے، میرا بیٹا جوانی نہیں دیکھے گا، میرا بچہ بچپنے میں ہی مارا جائے گا۔ عزاداروں، شب عاشور قاسم اپنے چچا حسین آقا کے پاس آئے اور بار بار پوچھ رہے ہیں چچا بتائیے نا کیا کل کے شہیدوں میں میرا بھی نام ہے کیا؟ 13 سال کا بچہ شہادت کے لیے تڑپ رہا ہے، امام پہ جان قربان کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ مولا نے پوچھا قاسم موت کیسی لگتی ہے؟ کہا چچا احلا من الاسد، آپ پہ جان قربان کرنا شہد سے زیادہ میٹھی ہے، حسین پہ جان قربان کرنا شہد سے زیادہ میٹھی ہے، مگر چچا بتائیے نا کیا کل کے شہیدوں میں میرا بھی نام ہے یا نہیں؟ عزاداروں، مولا حسین نے قاسم کی طرف دیکھ کر کہا قاسم تم تو بہت بڑے ہو، قاسم کل کے شہیدوں میں تیرے ننھے بھائی علی اصغر کا نام بھی موجود ہے، تم تو بہت بڑے ہو، 6 مہینے کے اصغر کا نام بھی موجود ہے۔ اتنا سننا تھا، قاسم نے سمجھا اصغر کو آ کے خیموں میں شہید کریں گے۔ قاسم جلال میں آئے، انگڑائی لی، بند قبا ٹوٹے، جلال میں آ کے پوچھا چچا جان کیا یہ بے حیا فوج خیموں تک آ جائے گی؟ حسین کو قاسم کی ادا پسند آ گئی، قاسم تیری زندگی میں کسی کو ضرورت نہیں ہوگی، قاسم تیری زندگی میں کوئی بے حیا فوج کے قریب خیموں کے قریب نہیں آئے گا۔ عزاداروں، عاشور کا دن آ گیا، ایک ایک کر کے مولا حسین کے صحابی شہید ہوتے گئے، اب بنو ہاشم شہید ہونے لگے۔ بار بار قاسم کی ماں قاسم کی طرف دیکھ کے کہتی ہے قاسم تو ابھی تک زندہ ہے، قاسم تو ابھی تک زندہ ہے، یہاں تک کہ اونو محمد شہید ہو گئے۔ اب قاسم کی ماں پریشان ہے، کہا قاسم میری آقا زادی کے بچے مارے گئے، تو ابھی تک زندہ ہے۔ قاسم نے کہا اماں میں چچا کے پاس اجازت لینے جاتا ہوں، مگر چچا اجازت نہیں دیتے۔ عزاداروں، اچانک قاسم کی
ماں کو یاد آیا بابا حسن نے ایک تعویذ باندھا تھا، کہا تھا جب بڑی مشکل آ جائے اس تعویذ کو کھول لینا، کہا اس سے بڑی مصیبت کیا ہے، تعویذ کو کھولا، حسن کا خط تھا، بیٹا قاسم کربلا میں اپنے چچا حسین کی مدد کرنا، کربلا میں میرے بھائی حسین کا ساتھ دینا، کربلا میں اپنے چچا کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ قاسم بڑے خوش ہوئے، چچا کے پاس خط لے کر آئے، حسین نے بھائی کا خط دیکھا، بھائی کے خط کو چوما ہوگا اور بھائی کا زمانہ یاد آیا، کہا قاسم بیٹا اجازت قاسم بیٹا تو چلا جا، ابھی تک دیکھ رہا ہوں بہت سارے رو رہے ہیں مگر اب بھی بہت سارے رو نہیں رہے، اور جسے رونا نہیں آئے اپنے نوجوان بچوں کو یاد کرے۔ قاسم لڑنے گئے، عزادارو مولا حسین ریت کے ٹیلے پہ بیٹھے قاسم کی لڑائی دیکھ رہے ہیں، اور زینب خیمے کے دروازے پہ کھڑی مولا حسین کو دیکھ رہی ہے، قاسم کی ماں مصلی پہ بیٹھی بیوی زینب کو دیکھ رہی ہے۔ عزادارو قاسم علی کا پوتا عباس کا بھتیجا ایک ایک کر کے ظالموں کو فنار کیا، اب ازرق نامی پہلوان کے بڑے بیٹے آئے، ایک ایک کو قاسم نے فنار کیا، اب خود ازرق پہلوان آیا، مجھے نہیں معلوم شاید مولا حسین قاسم کی ماں کے پاس آئے ہوں اور کہا ہو قاسم کی ماں قاسم کے لیے دعا کرو، ویسے مجھے قاسم پہ بھروسہ ہے مگر وہ ظالم کھا پی کر آیا ہے، میرا قاسم تین دن کا پیاسا ہے۔ مجھے قاسم پہ بھروسہ ہے مگر قاسم تین دن کا پیاسا ہے۔ علی کا پوتا عباس کا شاگرد قاسم نے ازرق کو بھی فنار کیا، اب ابن سعد نے کہا علی کے پوتے سے اکیلے اکیلے نہیں لڑ سکتے، پورا لشکر حملہ کرے، عزادارو 13 سال کا بچہ پورا لشکر، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر پھینکا، کسی نے تلواروں سے مارا،
में हुसैन मुड़ जाए और हमारी आंखों में आंसू न आए, मरते दम तक गम हुसैन में रोने की इजाजत नसीब फरमा। जो बीमार है बेहक मौला कासिम उन्हें शफा नसीब फरमा। जो बे औलाद है उन्हें औलाद नसीब फरमा। हमें हर रोज इमाम ज़माना को सूरह यासीन हदिया करने की तौफीक नसीब फरमा। हाज़रीन मजलिस के मरहूमीन, बानियान मजलिस के मरहूमीन और हमारे मरहूमीन के लिए एक मर्तबा सूरतुल